السلام علیکم ناظرین اب سیاسی منظر جو ہے وہ بہت واضح ہوتا چلا جا رہا ہے اور نظر آ رہا ہے کہ جو ریاست کے جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ ایک نقطے پر متفق ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ ایک نقطہ ہے تحریک عدم اعتماد موجودہ حکمرانوں کے خلاف، یعنی چیف ایگزیکٹو عمران خان کے خلاف۔ تو سوال امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ یہ جو ایک بریک تھرو ہوا ہے اور لوگ ایک رائے پر متفق ہوتے نظر آ رہے ہیں، اس کا سبب کیا ہے، اور وہ اسباب ہماری ریاست کی زندگی کے لیے کتنے ضروری اور اہم ہیں، اور ان نکات پر ایک اور اتفاق رائے کتنا ضروری اور اہم ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ لیں تو اس کے نتیجے میں بہت سارے وہ سوالات جو اس وقت جنم لے رہے ہیں وہ از خود ان کا جواب مل جائیں گے۔ مثلاً ایک سوال یہ اٹھایا گیا کہ اگر تحریک عدم اعتماد لائی جاتی ہے عمران خان کے خلاف اور وہ منظور بھی ہو جاتی ہے تو وہ کیا ایک نئے شہید کے طور پہ تو نہیں ابھریں گے؟ ایک سوال یہ ہے۔ پھر دوسرا ایک سوال یہ بھی سامنے آیا ہے کہ اگر ایک عمران خان کی رخصتی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جو دوسری حکومت وجود میں آتی ہے، کیا وہ کچھ ضمانتیں دے سکے گی؟ مثلاً کیا ضمانتیں؟ مثلاً یہ کہ وہ یہ ضمانت دے سکے گی کہ جو مہنگائی پیدا ہو گئی ہے، جو معیشت کی تباہی اس ملک میں آ گئی ہے گزشتہ 3 سال کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے، کیا وہ اس کا ازالہ کر سکے گی؟ کیا وہ اس ملک میں جو پیچیدہ آئینی مسائل پیدا ہو چکے ہیں ان کو حل کر سکے گی؟ تو اس کا جواب بھی اس میں آ جائے گا۔ تو اس میں چند بنیادی باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ گزشتہ 3-3.5 برس جو عمران خان کا دور اقتدار ہے اس میں بہت سارے پیچیدہ مسائل پیدا ہو گئے ہیں جن کا تعلق آئین سے ہے، اور یہ کچھ ایسی آئینی الجھنیں ہیں جن کی وجہ سے ریاست کا نظام جو ہے وہ جیم ہو گیا ہے، وہ منجمد ہو گیا ہے۔ مثلاً اس وقت بہت سارے آئینی ادارے غیر مکمل ہیں، نامکمل ہیں، اور جب آئینی ادارے نامکمل ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ریاست کا کاروبار رک جاتا ہے یا اس کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔ مثلاً اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان نامکمل ادارہ ہے۔ اگر یہ ادارہ نامکمل رہتا ہے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں آئندہ انتخابات نہیں ہو سکیں گے۔ 2023 کے جو انتخابات ہونے ہیں وہ نہیں ہو سکیں گے۔ اور یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نامکمل کیسے ہے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو صوبوں سے ممبران ہوتے ہیں ان میں سے 2 ممبر ریٹائر ہو چکے ہیں، اور ان ممبران کا تقرر وزیر اعظم اور قائد حزب اختلاف کو باہمی مشاورت سے کرنا ہے، لیکن عمران خان اس سلسلے میں قائد حزب اختلاف سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ آئین کا تقاضا ہے، کیونکہ یہ جو ریاست ہے، ریاست کا جو نظام حکومت ہے، حکومت اور حزب اختلاف اس کے 2 پہیے ہیں۔ اگر اس میں سے ایک پہیے کو اگر آپ بیکار کر دیں، ناکارہ کر دیں، اتار کے رکھ دیں تو حکومت کا نظام نہیں چلے گا۔ تو عمران خان کی ضد کی وجہ سے کہ انہوں نے اپوزیشن سے بات نہیں کرنی، انہوں نے ریاست کو اور حکومت دونوں کو جیم کر دیا ہے۔ تو پہلا معاملہ یہ ہے کہ اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ غیر فعال ہو جائے گا، اور الیکشن اس وقت تک نہیں، عام انتخابات اس وقت تک منعقد نہیں ہو سکیں گے جب تک الیکشن کمیشن آف پاکستان مکمل نہیں ہوگا۔ لیکن عمران خان کی موجودگی میں یہ ممکن نظر نہیں آتا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان مکمل ہو سکے۔ دوسرا جو پرابلم ہے، دوسرا پرابلم یہ ہے کہ اب آنے والے دنوں میں نیب جو ہے وہ بھی نامکمل ہو جائے گا۔ موجودہ جو اس کے نیب کے چیئرمین ہیں جیسے جاوید اقبال، وہ ریٹائر ہو جائیں گے، اور ان کے بعد، ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد جو اگلا چیئرمین آنا ہے وہ وزیر اعظم اور قائد حزب اختلاف کے باہمی مشاورت سے سامنے آنا ہے۔ اس وقت اب تک اس پر مشاورت شروع ہو جانی چاہیے تھی جو ابھی تک شروع نہیں ہو سکی۔ اس کے نتیجے میں یہ دوسرا کرائسس پیدا ہو جائے گا، اور ان دونوں جو بحران ہیں، ان دونوں بحرانوں سے ایک اور بڑا بحران
चंद दिनों के बाद जन्म लेगा। वो क्या है? वो ये है कि जब कोई हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत मुकम्मल कर लेती है तो उसके बाद अबूरी हुकूमत का कायम होना ज़रूरी होता है, आइन का तकाज़ा है। तो वो आइन का तकाज़ा भी इसी सूरत में पूरा होगा कि अगर हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ इसमें बामानी मुशावरत करें। तो इमरान खान का ज़हन तो वाज़े है, वो तो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से मुशावरत करेंगे नहीं, तो एक और बहरान जन्म लेगा और वो ये बहरान माजी के सारे बहरानों से बड़ा होगा। तो इस बहरान से ख़तरा ये है कि अगर इस तरह ये अगर बहरान पैदा हो जाता है तो इसके नतीजे में कोई मुदाखलत करनी ना पड़ जाए। तो ये बहुत बड़े बड़े मामलात हैं कॉन्स्टिट्यूशनल। इसके अलावा जो मईशत की तबाही है और जो इदारों की तबाही है, जो रियासत के इदारों के दरमियान जो राब्ते की ना होने के नतीजे में पैदा होने वाले मसाइल हैं, वो अपनी जगह पर है। ये बुनियादी बात है जिस पर हमारी इस्टेब्लिशमेंट और दीगर जो इदारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो अब इस पर मुत्तफ़िक होते दिखाई दे रहे हैं या हो चुके हैं कि अब इस हुकूमत का रहना मुल्क के लिए मुनासिब नहीं है। तो उसकी एक वजह ये है, और दूसरी वजह उसकी ये है कि जितना इस हुकूमत का वक्त बढ़ता चला जाएगा उसके नतीजे में ख़ास तौर पे जो मुआशी और इक़्तिसादी मसाइल हैं वो पेचीदा होते चले जाएंगे और उनको हल करना अगली हुकूमत के लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से हमें हिज़्ब इख्तिलाफ और इदारे जो हैं वो एक पेज पर दिखाई देते हैं। ये देखिए एक नया एक पेज पैदा हो गया। दूसरा सूरत हाल ये है कि उनकी समझ में ये आ रहा है कि उनकी जो समझ में आया इसी के नतीजे में जो बैसाखियाँ हैं और जो सहारा है वो पीछे हटता हुआ हमें नज़र आ रहा है। अब एक और सवाल, अब जो हमारे सामने बात आई कि मियाँ नवाज़ शरीफ तहरीक अदम एतमाद पर आमादा नहीं थे। उनका कहना ये था कि अगर ये ऐसा होता है तो इसके नतीजे में इस हुकूमत का सारा मलबा जो 1.5 बरस के लिए हुकूमत या जो भी आर्जी हुकूमत बनेगी उस पर आ गिरेगा, और इस तरह से आइंदा इंतखाबात में जो रियल पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनके लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे। लेकिन वो भी इस पर आमादा हो गए हैं। तो सवाल ये है कि वो किस बुनियाद पर आमादा हुए। उनके भी आमादा होने में कुछ वजूहात तो वही हैं जो हमने इस्टेब्लिशमेंट और दीगर इदारों के सिलसिले में आपके से बयान की। जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इस मुल्क में पैदा हो गया है वो वजह है। इसके अलावा इनकी कुछ और शराइत भी है। मसलन वो ये कहते हैं कि बहुत सारे मामलात को हल करने के लिए हमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज लाना ज़रूरी है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज इतना ही जामे होगा जितनी जामे 18वीं आइनी तरमीम थी। हम मिसाल के तौर पे अर्ज़ करते हैं कि उस कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज के सिलसिले में एक बहुत अहम मामला जजों के तकर्रुर का है। ये जजों के तकर्रुर का ये वही मामला है जिसको एहसन भोन साहब अपनी उस पटिशन में ला चुके हैं, जिसमें ताहयात नाअहली का मामला भी डिस्कस किया गया है। आपको याद होगा कि मियाँ नवाज़ शरीफ ने कई बरस पहले कराची में एक सेमिनार से ख़िताब करते हुए कहा था कि हम ये चाहते हैं कि जजों का तकर्रुर का तरीक़ा सब शफाफ, जमहूरी और आइनी होना चाहिए, और वो ऐसा ही तरीक़ा होना चाहिए जैसा दुनिया की इस्टेब्लिश जमहूरियतों में होता है। दुनिया की इस्टेब्लिश जमहूरियतों में जजों के तकर्रुर का मामला पार्लियामेंट के ज़रिए होता है, लेकिन हमारे यहाँ सूरत हाल ज़रा सी मुख्तलिफ है। मसलन जो ओरिजिनल आइन था 1973 का, उसके तहत सदर ममलिकत को ये इख्तियार हासिल था कि वो जिसको चाहें, यानी एक आदमी और वो महसूस करते हैं कि वो आला अदालतों का जज बनने की अहलियत रखता है तो वो उसको चीफ़ जस्टिस मुकर्रर कर सकते थे। और ये सूरत हाल 73 के आइन से पहले भी हमारे यहाँ मौजूद थी। और अयूब खान पंजाब चीफ़ कोर्ट का, लाहौर चीफ़ कोर्ट का एक ऐसे शख्स को जज मुकर्रर, चीफ़ जस्टिस मुकर्रर कर चुके थे जो जज नहीं था। तो अब ये सिचुएशन पैदा हो गई। उसके बाद
اس زمانے میں جس زمانے میں یہ جو بحران جس سے سجاد علی شاہ والا بحران پیدا ہوا تھا، اس زمانے میں ججوں نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم میں سے جو سینئر ترین جج ہوگا اس کو ہم چیف جسٹس بنائیں گے۔ تو یہ جو کانسٹیٹیوشنل ماہرین ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ کو آئین کی وضاحت اور تشریح کرنے کا تو حق حاصل ہے، اس پہ ترمیم کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ تو یہ جو تشریح انہوں نے کی، یہ دراصل آئینی ماہرین کے خیال میں یہ آئین میں ترمیم ہے۔ یہ ایسا وہ کوئی فیصلہ نہیں دے سکتے کہ جی ان کے اندر سے کوئی آدمی جو ہے وہ جو بھی سینئر موسٹ ہے وہ چیف جسٹس ہو جائے۔ تو یہ اس طریقے نے بھی مسائل پیدا کیے ہیں، اور وہ مسائل ہماری سامنے ہیں۔ جنرل پرویز مشرف کے زمانے سے لے کر اب تک یہ مسائل ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ تو اب اسی لیے احسن بھون نے بھی یہ سوال سپریم کورٹ کے سامنے رکھا ہے کہ ججوں کے تقرر کے طریقہ کار کا تعین ہونا چاہیے اور اسے کانسٹیٹیوشنل اور ڈیموکریٹک ہونا چاہیے۔ یہی بات میاں نواز شریف بھی کہتے ہیں، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ امریکہ، برطانیہ، انڈیا، دیگر ممالک کی طرح ججوں کا تقرر جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اختیار میں ہونا چاہیے جیسے ہوتا ہے۔ تو یہ معاملات اب آنے والے دنوں میں ہمیں فیس کرنے ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ میاں نواز شریف کی یہ شرائط جو ہیں ان پر آمادگی ہو گئی ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ آنے والی حکومت اس پر کوئی آئینی ترمیم کرے گی یا اس جانب سفر شروع کر دیا جائے گا۔ تو یہ وہ 4 5 6 عوامل ہیں جن کی وجہ سے یہ سیاسی نظام ہمیں بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور عمران خان کی حکومت کے دن لگتا یہ ہے کہ مکمل ہو گئے ہیں۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس ضمن میں کیا پیش رفت ہوتی ہے۔ بہرحال اس طرف پیش رفت شروع ہو گئی ہے، یہ آگے اب تیزی سے بڑھتا چلا جائے گا۔ اس میں تحریک عدم اعتماد اس کا ایک یوں کہیے کہ ایک راہ کا سنگ میل ہے، منزل نہیں ہے۔ منزل یہ اگلی چیزیں ہیں، آئندہ چیزیں ہیں جس میں کانسٹیٹیوشنل پیکیج آنا ہے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اس ولاگ پر اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیں گے تاکہ ہم اپنے اس کی پروڈکشن میں بہتری لا سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔